बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने की आमद है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना अता फरमाएंगे। ये बहुत ही खैरों वाला, बरकतों वाला, रहमतों वाला और माफ़ी वाला, दरगुजर वाला और नेकियां कमाने वाला महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक महीने के अंदर अपने मोमिन बंदे के हर फर्ज अमल को 70 गुना बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाते हैं। अगर एक फ़र्ज अदा करेगा तो 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलेगा। इसी तरह जो नफली इबादतें हैं, सुन्नत हैं, वाजिबात हैं, उनका भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 गुना बढ़ा चढ़ा कर अजर अता फरमाते हैं। इसी बबरकत महीने के अंदर अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान का रोज़ा इफ्तार करवाता है, माली इबादत करता है, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है, सदकात देता है, खैरात करता है, या जो ज़कात फ़र्ज है वो रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर ज़कात निकाल के गरीबों तक, हकदारों तक पहुँचाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस फ़र्ज़ की अदायगी पर भी और इस माल खर्च करने पर भी उसको बेहिसाब अजर व सवाब अता फरमाते हैं। बंदा मोमिन के लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे मौक़े ऐसे रखे हैं कि जब नेकियों की सेल लगी होती है और इस तरह होता है कि एक एक नेकी पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बढ़ा चढ़ा कर बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाते हैं। उसके इखलास के कदर, जितना इखलास होगा उतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अमल के अंदर भी अजर पैदा फरमा देंगे, उसके इखलास के बराबर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर अमल के अंदर इखलास अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे टूटे फूटे अमाल को इखलास वाला बनाकर कबूल फरमाए। तो रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने के अंदर जिस तरह बंदा मोमिन सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, अल्लाह की रजा के लिए रोज़ा रखता है और हलाल चीज़ों से, खाने पीने से भी रुक जाता है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही रोज़े का अजर अता फरमाऊंगा। दूसरी जगह पे फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद रोज़े का बदला हूँ। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ेदार को ऐसा बदला अता फरमाते हैं कि अपनी रजा अता फरमा देते हैं, और जिसको रब की रजा मिल जाए उसे और किस चीज़ की ज़रूरत बाकी रहती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने के अंदर अपने बंदा मोमिन के आमाल को इस तरह अजर व सवाब की मिकदार को बढ़ाकर पेश किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हमारे लिए बहुत बड़ा खैर का दरवाज़ा खोल दिया रमज़ानुल मुबारक के अंदर कि हमें 70 गुना अजर, उससे भी ज़्यादा 700 गुना बढ़ा चढ़ा कर जितना मेरा रब चाहेगा बढ़ा देगा, उसे कौन पूछने वाला है। तो जहां हम रमज़ानुल मुबारक के अंदर इस बबरकत महीने के अंदर रोज़ों का फरीज़ा अदा करेंगे, रोज़े रखेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, तरावी का अहतमाम करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे और तरावी के अंदर कुरान पाक को सुनने और सुनाने का अहतमाम करेंगे, वहाँ कुछ ऐसे आमाल और वज़ाइफ हैं कि जो अहलुल्लाह ने, अल्लाह के ख़ास और नेक बंदों ने और बाज़ आमलीन हजरात ने उनकी कुछ तरतीब बनाई है और उनके कुछ तजर्बात हैं ऐसे जिसको तजारिबुस सालिहीन कहा जाता है कि नेक लोगों के तजर्बात हैं वो मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। एक तो रमज़ानुल मुबारक का सबसे अहम अमल ये है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का जो ताल्लुक है ख़ास वो कुरान पाक के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी की एक रात के अंदर, जिसको लैलतुल कद्र भी कहा जाता है, लैलतुल कद्र के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया। रमज़ान और कुरान का एक गहरा ताल्लुक है। फिर चारों आसमानी किताबों का जो खुलासा है वो पूरा कुरान है, और फिर पूरे कुरान का जो खुलासा है वो सूरतुल फातिहा है, जिसको सूरतुल शिफा भी कहा जाता है, जिसको सबअ मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम भी कहा गया है। ये 7 आयतें जो है सूरत फातिहा की, ये समझें कि पूरे कुरान पाक का भी खुलासा है और तमाम आसमानी कुतब और सहाइफ का भी खुलासा है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तमाम इबादत के हवाले से, अकायद के हवाले से तमाम चीज़ों को जिक्र फरमा दिया और बड़े इख्तिसार के साथ और बड़े जामिया कलिमात के साथ
اور یہ سورت فاتحہ سورت الشفا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کو خود سورت الشفا فرمایا۔ تو جس کو میرا رب، جس نے قرآن کو بھی شفا فرمایا اور خاص طور پر سورت فاتحہ کو بھی شفا کا ذریعہ بنایا، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے لا علاج بیماریوں والوں کو شفا عطا فرمائی، تو یہ سورت فاتحہ کا ایک خاص عمل ہے جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کیا جاتا ہے۔ اس کی میں مختصر ترتیب آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس کی دو ترتیبیں ہیں، ایک تھوڑا سا بڑا عمل ہے، ایک ذرا چھوٹا عمل ہے۔ بڑا عمل یہ ہے کہ یکم رمضان المبارک کو، جس دن رمضان کا چاند نظر آئے گا، تو آپ پہلی تراویح پڑھیں گے، تو تراویح سے فارغ ہونے کے بعد تنہائی میں بیٹھ جائیں، کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں، اس میں جگہ کا کوئی پابندی نہیں ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے۔ جب بھی آپ رات کے کسی حصے میں بھی صبح صادق سے پہلے سحری سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے، کوئی بھی رات کا وقت ہو، تراویح سے لے کے صبح سحری تک سارا وقت ہے رات کا، کسی بھی وقت پڑھ لیجئے، کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ لیجئے۔ اگر آپ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین گھر میں پڑھ سکتی ہیں، مرد حضرات مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، پھر اعتکاف پہ بیٹھیں گے تو اعتکاف میں بھی اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ یکم رمضان المبارک کا یہ عمل شروع ہوتا ہے، یعنی پہلی تراویح کے بعد عمل شروع ہوتا ہے، اور 29 رمضان المبارک تک یہ عمل چلتا ہے۔ ٹوٹل 29 راتوں کا یہ عمل ہے۔ اور ایک عمل یہ ہے کہ سورت فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ 141 بار پڑھنا ہے، اور اس کے اول آخر درود ابراہیمی 7 بار ضرور پڑھنا ہے۔ اس کی بہت اہمیت ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کے درمیان میں کوئی عمل کرتے ہیں، تو درود شریف کی برکت سے اللہ رب العزت اس عمل کو بھی شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، اور پھر پوری طرح اس عمل کے فیض و برکات سے آپ مستفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جو اس کی ترتیب ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنا نہیں پڑھ سکتا، یہ بھی چھوٹی سی سورت ہے، 7 آیتیں ہیں اور چھوٹا سا عمل ہے یہ نا۔ ان آیتوں کو یعنی پوری سورت فاتحہ کو وَلَضَّالِّينَ آمین تک آمین بھی کہہ سکتے ہیں آپ ساتھ۔ اس کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ 141 بار پڑھنا ہے، 29 دن، یکم رمضان المبارک سے لے کے 29 رمضان المبارک تک آپ 29 راتیں اس کی گن لیں گے، اور اول آخر درود ابراہیمی۔ دوسری اس کی ترتیب یہ ہے 70 بار کی۔ اگر آپ کے پاس 141 بار پڑھنے کا وقت نہیں، یا اتنی ہمت نہیں، یا اتنا نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی آدھے گھنٹے کا عمل ہے، کوئی زیادہ نہیں، 35 منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ پھر آپ کو یہ ہے کہ بالکل چھوٹی سی ترتیب ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ پھر اس کو 70 بار پڑھ لیجئے۔ اسی طرح یکم رمضان المبارک کو شروع کر لیجئے، اول آخر درود ابراہیمی 7 بار پڑھ لیجئے، اور 29 رمضان المبارک کو آپ اس عمل کو مکمل کر لیں گے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو ایک پانی کی بوتل پاس رکھ لیجئے۔ آپ 70 بار کی اگر پڑھائی کریں یا 141 بار کی، مکمل پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے اس پانی کی بوتل پہ دم کر لیا کرنا ہے۔ وہ جو پانی ہوگا دم والا، وہ ایک سمجھیں کہ آب حیات کی شکل بن جائے گا آپ کے لیے۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے لا علاج بیماری والوں کو بھی شفا عطا فرمائیں گے۔ وہ آپ کے پاس جب 29 راتوں کا اس پہ دم ہوگا تو وہ ایک اکسیر آب حیات پانی آپ کے پاس تیار ہو جائے گا۔ وہ آپ کسی بیمار کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں زمزم ملا لیجئے، بارش کا پانی ملا لیجئے، اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، زمزم میں بھی شفا ہے۔ اس میں آپ اور پانی ملاتے رہیں، اس میں سے نکالتے رہیں، جتنا نکالیں اتنا اور پانی اس کو ملا کے آپ بڑھا سکتے ہیں۔ روزانہ بھی آپ پی سکتے ہیں، 29 دن کے بعد بھی پی سکتے ہیں۔ اس کو ہمیشہ گھر میں رکھیں، اور جب کسی نے پینا ہو، کوئی ضرورت ہو بیماری کے لیے یا کسی اور مسئلے کے لیے، آپ جتنا پانی اس میں سے نکالیں اتنا اور ملاتے رہیں، وہ آپ کے پاس بوتل گھر میں محفوظ ہو جائے گی۔ تو عمل آپ دونوں میں سے کوئی بھی کر لیجئے، یا 141 والا عمل کر لیجئے یا 70 بار والا عمل کر لیجئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ درود شریف اور درود ابراہیمی 7 بار اول آخر آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ عمل چاہے آپ 141 بار والا کر لیجئے شروع، یا 70 بار والا کر لیجئے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے درود شریف ضرور پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر شروع کے ابتدا میں ہے۔ کسی بھی سورت کے شروع میں یعنی اس کی ابتدا میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے۔ یہ ہر سورت کی ابتدا میں لازمی ہے، اور سورت فاتحہ سے تو قرآن پاک کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور سورت فاتحہ کی ابتدا بھی ہوتی ہے، اس لیے اس کی بسم اللہ بھی لازمی ہے۔ اور وَلَضَّالِّينَ کے بعد آپ آمین بھی کہہ سکتے ہیں۔ آمین بھی ایک دعائیہ جملہ ہے، اس سے بھی اللہ رب العزت، آپ نے جو اللہ سے ایک دعا مانگی ہے سورت فاتحہ کے اندر، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں گے۔ اور آمین آپ استحضار کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ کہیں گے تو ایک ایک دفعہ کی سورت فاتحہ پڑھی ہوئی آپ کے لیے
شفا کا اور خیر و برکت کا اور ہدایت کا اور عقائد اور اعمال کی اصلاح کا خزانہ بن جائے گا۔ تو یہ عمل ضرور کیجئے گا۔ یہ رمضان المبارک پورے مہینے کا عمل ہے، 29 راتوں کا عمل ہے اور بہت ہی خیر و برکت والا عمل ہے، اور رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ اس عمل کا بھی رمضان المبارک کے ساتھ اور شفا کے لیے اور دنیا آخرت کی بہتری کے لیے، خیر و برکت کے لیے اور اپنے عقائد اعمال اس کی اصلاح کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اس میں تسخیر بھی ہے، برکت بھی ہے، رزق بھی ہے۔ جو یہ عمل کرتا ہے اس کی اولاد کو بھی اللہ رب العزت شفا عطا فرماتے ہیں، اس کو بھی شفا عطا فرماتے ہیں، اس کی اولاد کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے اندر جو دعائیں کرتا ہے، ساری جو اس کی 7 آیتیں ہیں وہ ساری دعائیں ہیں۔ وہ جو دعائیں کرتا ہے اس کی برکت سے بھی اللہ رب العزت اس کے سارے مسئلے حل فرما دیتے ہیں۔ تو اس عمل کو ضرور کیجئے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ کو ایک اور عمل بھی رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا خاص عمل ہے، وہ انشاءاللہ دوسرے موقع پہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔